مصليا ومسلما على رسول الله وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی قابل صدر حضرات علماء کبار، مشائخ اعظام اور 13 حفاظ، طلباء کرام، ان کے والدین اور بالخصوص ہم سب کے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری کبیر احمد مہروی صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی قرآن پاک کی شاندار خدمت، عالی شان خدمت اس علاقے میں دے رہے ہیں۔ طلباء اس مسجد میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہمارے استاد محترم ان کی سینوں میں قرآن اتار دیتے ہیں۔ اور ہمارے استاد صاحب کی ایک شان یہ ہے کہ جنہوں نے ان سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، ان کے شاگرد کے بچے بھی اب اس مدرسے میں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جب ہماری دستار 2005 میں ہوئی تھی، علامہ غلام محمد سیالوی رحمہ اللہ نے اتنا شاندار جملہ کہا، کیونکہ 99 ہمارے استاد صاحب کے طلباء تیار ہو چکے تھے، تو ہم جب تیار ہوئے تو 6 طلباء تھے تو 105 ہو چکے تھے۔ تو غلام محمد سیالوی صاحب نے فرمایا، اگر آپ کو لیڈر دیکھنا ہے، ہیرو دیکھنا ہے، بیسمنٹ دیکھنا ہے، جس نے قوم کو 100 حفاظ دے دیے ہیں، اس سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ یہ غلام محمد سیالوی صاحب کے 2005 کے الفاظ ہیں کہ ہمارے استاد محترم صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا، اصل قوم کے ہیرو یہ ہیں کہ جنہوں نے قوم کو 100 حفاظ دے دیے ہیں، اور یہ سلسلہ رکا نہیں، آج تک چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے استاد محترم کے اعصاب کو مضبوط فرمائے، اسی طرح جب تک جسم میں روح ہے یہ قرآن کی تعلیم دیتے رہے اور ہمارے بچے یہاں آ کر قرآن کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنے مریدین کو خط لکھا، کہا کہ اے میرے مرید، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ قرآن پاک پڑھتے رہو۔ دوسری وصیت فرمایا کہ اگر تم قرآن پاک پڑھے ہوئے ہو، دوسری وصیت یہ ہے کہ قرآن پڑھاؤ۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر تم قرآن پاک پڑھے ہوئے ہو، قرآن کی تعلیم دے رہے ہو، تو تمہیں مبارکباد ہو۔ پھر آپ نے تیسری وصیت فرمایا اگر تم قرآن نہیں پڑھے ہوئے، قرآن کی تعلیم نہیں دے رہے، تو جس زمین کے حصے پر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے تہجد کے وقت اٹھ کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے جا کر جوتے سیدھے کر لینا۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارا یہ عمل آخرت میں تمہیں نجات اور بخشش کروا دے گا۔ اور آپ نے چوتھی بات تو کمال کر دی، ابن ماجہ کی حدیث ایڈ کی، اس کے اندر فرمایا کہ اگر تم یہ بھی کام نہیں کر رہے، فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو VIP ہوتے ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا ہم قرآن، جن کا مشغلہ ہی قرآن ہوتا ہے، وہ صبح شام قرآن کی تعلیم دیتے رہتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ دن چھوٹا بڑا ہونا دیکھتے ہیں، نہ اپنی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، بس قرآن میں لگے رہتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح زمین پر آسمان کے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اسی طرح آسمانی مخلوق کے لیے، ملائکہ و فرشتوں کے لیے، زمین کے جس ٹکڑے پر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا فرشتوں کے لیے ستاروں کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک اور رمضان، یہ دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ روزہ آئے گا، عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ تیری نعمتیں ان کے پاس موجود تھی، لیکن تیری رضا کے لیے اس نے کھانا پینے کو چھوڑ دیا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں تو اس کی سفارش اس حق میں قبول ہوگی، روزہ انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ پھر قرآن پاک آئے گا، وہ کہے گا اے باری تعالیٰ لوگ غفلتوں میں تھے، اپنے معاش میں لگے ہوئے تھے، یہ بندہ مومن قرآن میں لگا ہوا تھا، ہر وقت قرآن پڑھاتا رہتا تھا، نہ اس نے صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ اپنی مصیبتیں دیکھی،
اس نے اپنی مصیبتوں کو پیچھے رکھ کر قرآن میں لگا رہا، صبح شام قرآن پڑھتا رہا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں تو قرآن ہمارے استاد محترم کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، اور پھر جب استاد صاحب جائیں گے تو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ٹائم چونکہ مجھے مختصر دیا گیا ہے تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جو کلمات میں نے ادا کیے ہیں کوئی غلطی ہو گئی تو معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔